غوث ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، اللہ پاک نے ہر مسلمان کے ساتھ، ہر نیک بندے کے ساتھ اس دنیا میں آزمائشوں کا سلسلہ رکھا ہے، اور جو اللہ کا برگزیدہ اور پاکیزہ بندہ اور محبوب بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں آزمائشیں بے تحاشا ہوتی ہیں، اور وہ بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں، تاکہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں۔ آج ہم ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک بھائی مسلمان تھا اور دوسرا بھائی کافر۔ دونوں صبح اٹھتے، جو مسلمان بھائی تھا وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے رزق ڈھونڈنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا، اور جو کافر تھا وہ بت پرستی کر کے اپنا رزق ڈھونڈنے نکل جایا کرتا تھا۔ دونوں ہی بھائی ماہی گیر تھے۔ جو کافر بندہ تھا اس کے جال میں اچھی خاصی مچھلیاں لگتی تھیں، وہ بہت ہی خوش ہوتا ان چیزوں سے، اور اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے بعد اچھا خاصا منافع حاصل کر لیا کرتا تھا۔ اور جو مسلمان بھائی تھا وہ اس کے حصے میں ایک یا دو مچھلیاں آتی تھیں، وہ اس پہ گزر بسر کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ جو مسلمان تھا، ایک دن اس کی بیوی، جو اس کا بھائی کافر جو تھا، اس کی بیگم سے اس کا سامنا ہوا، تو جو کافرہ کی بیگم تھی اس نے دیکھا، اس نے بہت سارے زیورات ملبوس کرے ہوئے تھے اور حسین کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو مسلمان کی بیوی تھی اس نے نہایت ہی خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک بھی زیور اس نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ جو کافرہ تھی اس نے کہا، دیکھو یہ سب میرے شوہر نے مجھے لا کر دیا، اور تمہارا جو شوہر ہے وہ میرے شوہر کا بھائی ہے، لہٰذا اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ جس مذہب پر میرا شوہر چل رہا ہے اسی کی ہی پیروی کر لے، یعنی بت پرستی کر لے، نعوذ باللہ۔ بہرحال عورت ذات ٹیڑھی پسلی، اس کے دل و دماغ میں یہ باتیں اتر گئیں۔ جب شام میں اس کا شوہر آیا تو وہ منہ بنا کر پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا خاتون، آج تم اداس اداس لگ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھیں، آج آپ کے بھائی کی بیگم مجھے ملی تھی، اس نے نہایت ہی حسین کپڑے پہنے ہوئے تھے، زیورات ملبوس کرے ہوئے تھے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی حسین کپڑے پہنوں، زیورات ملبوس کروں، اور آپ ہیں کہ کچھ لا کر ہی نہیں دیتے۔ ایسا کون سا کام آپ کرتے ہیں جس میں ہمیں منافع نہیں ہوتا؟ اس شوہر نے کہا کہ نیک بخت، یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرو، یا تو تم مجھے لا کر دو زیورات، اچھے کپڑے، یا تو تم مجھے طلاق دے دو۔ غوث ورلڈ کے ناظرین، جو نیک مسلمان تھا اس نے کہا، اچھا میں کل سے اور روزگار تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ تمہیں 3 درہم جو ہے وہ روز کے دے دوں، تاکہ تم اپنی خواہشات پوری کر سکو۔ یہ کہہ کر اگلے دن صبح وہ مسلمان بندہ پورے گاؤں بازار ہر جگہ گیا، لیکن کسی نے اس کو کام نہیں دیا۔ بہرحال شام میں اس نے اللہ کی عبادت کری، اللہ سے دعائیں مانگی اور آ گیا گھر پہ۔ جب گھر پر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج بہت دیر سے آئے ہو، یہ بتاؤ کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا، چلو اچھی بات ہے، آج پہلا دن تھا۔ اس نے کہا، ہاں، مہینے کے آخر میں ہمیں اشرفیوں کی تھیلی مل جائے گی، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ بہرحال یہ دلاسا دلا کر اگلے دن، پھر اس کے اگلے دن وہ جہاں پھرتا تھا
لیکن اس کو کام نہ ملا اور وہی اللہ کی عبادت کر کے واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن جب یعنی 29 تاریخ ہو گئی اور اگلی 30 تاریخ تھی مہینے کی، تو اس کی بیگم نے کہا کہ دیکھو میاں، کل ہے 30 تاریخ، اگر کل مجھے سونے کی تھیلی نہ ملی، اشرفیوں کی تھیلی نہ ملی، تو مجھے تم طلاق دے دینا۔ وہ بندہ تھوڑا گھبرایا ہوا اگلے دن صبح اٹھا اور جا کر ایک یہودی سے اس کی بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں تمہیں کام دے دوں گا، آ جاؤ میرے پاس کام کرو۔ وہ کام پہ لگا، اس نے رات بھر دن بھر اجرت محنت کری اور اجرت حاصل کری۔ جب وہ اگلے دن اپنی بیگم کے گھر پاس گیا تو اس کی بیگم نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے یہ مجھے اشرفیوں کی تھیلی تھما دی اور کہا کہ تمہارا شوہر 29 دن ہمارے پاس آتا رہا تو یہ اس کی اجرت ہے، آج سے وہ کہیں اور چلا گیا ہے، تو لہٰذا جو اس کی اجرت تھی وہ یہ بنتی ہے، تم یہ رکھو اور اس کو بتا دینا۔ وہ نیک مسلمان نے جب یہ واقعہ سنا، اور اس کی بیگم نے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بتائی کہ میں نے ایک دھرم جا کر سنار کو بھیج دیا جس کے بدلے میں مجھے 1000 دھرم ملے۔ وہ جو بندہ تھا وہ دیوانہ وار توبہ استغفر اللہ کرنے لگا، اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا، کہا کہ اب تو انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزار، اور یہ کہہ کر بیابان و پہاڑوں پر چلا گیا، اور وہاں پر پوری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کری اور وہیں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ گوسپ ورلڈ کے ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم سے کم ملا ہوا ہے، اور انسان ہے ہی ناشکرا، وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے۔ آج امیر بھی اپنے حال پہ خوش نہیں ہے اور غریب بھی اپنے حال پہ خوش نہیں ہے۔ ہاں، جو نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور صبر کرنے والا بندہ بنائے ہر حال میں، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔